السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، باہر سے آئے ہوئے مہمان بھائیوں، خواتین و حضرات، آپ حضرات نے ایک تقریر سنی اصلاح معاشرہ کے تعلق سے، اور ایک تقریر سنی استقبال رمضان کے تعلق سے کہ رمضان کی تیاری ہم کس طرح کریں۔ الحمدللہ دو پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو آ چکی۔ اب ایک ایسا عنوان جو اہل حدیثوں کی امتیازی شان ہے، بلکہ اسلام کی امتیازی شان ہے، اگر اس کو بھی ہم ملاحظہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پروگرام میں ہر پہلو سے گفتگو آ گئی۔ میرے بھائیوں، اسلام کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ ہم پر اسلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ہمارے رب سے ملایا ہے۔ وہ رب کیسا ہونا چاہیے؟ وہ الہ، وہ معبود کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام نے اس اللہ سے ملایا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ دوسرے دھرموں میں بھی خدا کا تصور موجود ہے، مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کے بارے میں وہ درست عقیدہ نہیں رکھتے۔ ان کے یہاں عقیدے میں جھول پایا جاتا ہے۔ کوئی یہ مانتا ہے کہ تین خدا ہیں، کوئی یہ مانتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، کوئی یہ مانتا ہے کہ کروڑوں خدا ہیں، یا اگر وہ ایک خدا مانتے بھی ہیں، ایک معبود مانتے بھی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی، بہت سو کی عبادت کرتے ہیں۔ درخت کے سامنے بھی جھک رہے ہیں، پتھر کے سامنے بھی جھک رہے ہیں، سمندر کی بھی عبادت کر رہے ہیں، پیپل کے درخت کی بھی۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اس معبود کا تعارف پیش کیا، اس نے اس معبود کی پہچان کروائی، اور اس کے بارے میں اصول و ضوابط بتائے کہ عبادت اس کی ہی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا۔ یہی توحید ہے۔ توحید یہ اسلام کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اسلام نے ہمیں عقیدہ توحید عطا کیا، ہمیں عقیدہ توحید سکھایا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات ہے کہ جو عقیدہ اسلام نے ان کو دیا تھا، اس عقیدے کو وہ گنوا بیٹھے۔ لیکن الحمدللہ ایک گروہ، ایک جماعت ایسی موجود ہے جو آج بھی عقیدہ توحید پر گامزن ہے۔
میرے بھائیوں، عقیدہ توحید یہ اسلام کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان۔ عقیدہ توحید یہ وہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ تم کو توحید کی دعوت ضرور دینی ہے۔ باقی مسائل میں اختلاف ہوتا رہا، باقی مسائل میں کمی اور بیشی ہوتی رہی، لیکن توحید اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوا۔ ہر رسول کو، ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں توحید کی دعوت ضرور پیش کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ او میرے بچوں، او میری اولاد، تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آخری وقت ہے، آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ آپ دیکھیں کہ موت کے وقت انسان اپنے گھر والوں سے جو باتیں کرتا ہے وہ باتیں اس کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی موت کا وقت قریب ہو، وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر کے کچھ نصیحتیں کرتا ہے کہ بیٹا امی کا خیال رکھنا، بیٹا فلاں فلاں مال و دولت اس طریقے سے ہے، اس کو اپنے درمیان اس طریقے سے تقسیم کرنا، دکان کو اس طریقے سے چلانا ہے، کاروبار کو اس طریقے سے چلانا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں میں ذرا دیکھیں کس چیز کی اہمیت ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت قریب ہے، موت کا وقت ہے، اور اپنے بچوں کو جمع کر کے دیکھیے کیا نصیحت کرتے ہیں، انہیں کس چیز کی فکر ہے۔ کہتے ہیں او میرے بچوں، یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے، ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کے باپ دادا کا معبود ہے، جو حضرت ابراہیم کا معبود ہے، جو حضرت اسحاق کا معبود ہے، الہا واحدہ۔ اور مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کا معبود الگ، حضرت اسماعیل کا معبود الگ اور حضرت اسحاق کا خدا الگ ہو، نہیں، بلکہ فرمایا الہا واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ توحید کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج مسلمانوں نے توحید کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ فضائل پر بات کی جاتی ہے، نماز کی فضیلتوں پر بات کی جاتی ہے، اخلاق پر بات کی جاتی ہے، حقوق پر بات کی جاتی ہے۔ بہت اچھے موضوعات ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں کہ ان چیزوں میں بھی ہم مسلمان پختہ ہوں، لیکن ہماری دعوت و تبلیغ کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہونا چاہیے اسلام کی جو بنیادی چیز ہے توحید اس کو ہم بھول جائیں، ہم اخلاق کی دعوت دیتے رہیں، ہم نمازوں کی دعوت دیتے رہیں اور عقیدہ توحید ہی میں جھول ہو تو پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کے نزدیک توحید کس قدر اہم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیل ہوتا ہے، اگر تھوڑی بہت اس میں سہولت بھی ہو تب بھی وہ جیل ہی کہلائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ کچھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں، دو شخص خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہیں، یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت پہلے پیش کی، کیونکہ حضرت یوسف جانتے تھے کہ یہ اپنی ضرورت کے لیے رکیں گے، لہٰذا پہلے ان کو توحید کی دعوت پیش کر دی جائے۔ اور حضرت یوسف نے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، او میرے جیل کے ساتھیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ مختلف رب بہتر ہیں، مختلف ربوں کے سامنے جھکنا بہتر ہے، یا ایک الہ، ایک اللہ جو تنہا ہے، جو قہار ہے؟ کبھی اس کے سامنے جھک لیے، کبھی اس کے سامنے جھک لیے، کبھی اس سے مانگ لیا، کبھی اس سے مانگ لیا، یہ بہتر ہے یا صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اسی کو پکارنا، اسی کو سجدہ کرنا، غم میں اس کو پکارنا، خوشی میں اس کو پکارنا، آنکھ میں آنسو آئے تو اس کو پکارنا، چہرے پر مسکان آئے تو اس کو پکارنا؟ ذرا یہ بتاؤ کہ مختلف ربوں کو پکارنا بہتر ہے یا ایک اللہ کو؟ آخری رسول ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ملتا ہے اے رسول لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو دعوت پیش کیجئے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی توحید کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگوں کہو، لوگوں توحید کو مان لو، عرب و عجم پر تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، توحید کو مان لو، تار چھوڑ دیجیے، مائک کا تار ہے، توحید کو مان لو، توحید کا اقرار کر لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم پر تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا تھا تو آپ کو بتاؤں کہ اس جملے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، نبی علیہ الرحمٰن نے یہ جو وعدہ کیا تھا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، صرف اتنا وقت گزرا کہ آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ رسول گرامی علیہ السلام کا دور نبوت 23 سال کا، 10 سال مکی زندگی اور 13 سال مدینے کی زندگی، 23 سال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2 یا 2.5 سال کا، 25 سال، اور تقریباً 10 ساڑھے 10 سال کا دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت۔ حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اسلام کس طریقے سے عرب و عجم پر چھا رہا ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام نے جب 35 سال پہلے، تقریباً 35 سال پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں توحید کو مان لو، عرب و عجم پر حکومت تمہاری ہوگی، ابو جہل چیخ اٹھا تھا، ابو جہل چلایا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، بیٹھنے کے لیے چٹائی نہیں ہے، اور بات یہ کرتا ہے کہ عرب و عجم پر حکومت ہو جائے گی، لیکن نبی نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تھا، اس رب کے حکم پر کہا تھا جس رب کے 2 انگلیوں کے اشارے پر سب کے دل ہیں، جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور 35 سال کے عرصے میں، 35 سال کے بعد لوگوں نے اپنی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ مسلمانوں کا ہو چکا تھا، مکہ مسلمانوں کا ہو چکا تھا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کی وسعت کا یہ منظر تھا، اسلام اس طریقے سے اسلامی فتوحات ہو رہی تھیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر صبح کو ایک جگہ لشکر بھیجتے ہیں، دوپہر میں خبر آتی ہے وہ علاقہ فتح ہو گیا ہے، شام کو خبر آتی ہے فلاں علاقہ فتح ہو گیا ہے، حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے سلام پھیرتے ہیں، قاصد سامنے موجود ہے، اے امیر المؤمنین فلاں علاقہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کے پھیلاؤ کا یہ انداز
تھا اور اس انداز میں پھیلا کہ 35 سال کے بعد لوگوں نے اپنی نگاہوں سے اپنے نبی کی اس پیشن گوئی کو دیکھ لیا کہ توحید کو مان لو، عرب و عجم پر تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ آج وہ توحید نہیں ہے ہمارے پاس، آج وہ توحید نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، آج وہ توحید نہیں ہے۔ بڑی بڑی دعوتیں چل رہی ہیں، تبلیغیں چل رہی ہیں، لیکن توحید جو بنیادی چیز ہے وہ سمجھانے کے لیے کسی کے وہ ہم اس بنیاد کو نہیں سمجھا پاتے۔ توحید جو مسلمانوں کی بنیادی چیز ہے اس بنیاد کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور کہا کیا جاتا ہے جب توحید پر بات کرو تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے درمیان توحید پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ گویا کہ شیطان نے یہ وسوسہ ذہن میں ڈال رکھا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو لہٰذا تم شرک نہیں کر سکتے، جبکہ میرے بھائیوں یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کو بھی مانتا ہو اور اس کے باوجود وہ شرک کرتا ہو۔ اللہ کو مان لینا توحید کے لیے یہ کافی نہیں ہے، توحید کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ توحید کے اصول و ضوابط ہیں، توحید ایک عقیدہ ہے، جو اس عقیدے پر کھرا اترے گا اس کے پاس توحید ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی اللہ کو مانتا ہے اب اس کے پاس توحید ہے۔ آپ کو بتاؤں قرآن مجید کے حوالوں سے کہ مکہ کے مشرک اللہ رب العالمین کو مانا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں مکہ کے مشرک اللہ رب العالمین کو مانا کرتے تھے، تسلیم کیا کرتے تھے۔ اور پتہ ہے اللہ کے بارے میں مکہ کے مشرکوں کا کیا عقیدہ تھا؟ مکہ کے مشرک اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں، ہم غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، جبکہ شرک کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ یہ کالی رات میں پہاڑ پر جیسے کالی چینٹی چلتی ہے خاموشی سے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے شرک انسان کے عقیدے میں داخل ہو سکتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو مان لینا، ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر سو گئے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ مکہ کے مشرک اللہ رب العالمین کو اپنا پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ مکہ کے ان مشرکوں سے سوال کریں ان کو پیدا کس نے کیا ہے تو ان کا جواب یہی ہوگا، ضرور بالضرور ان کا جواب یہی ہوگا۔ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے ہم اس آیت کو دیکھیں تو عام انداز میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور جواب ان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ مکہ کے مشرکوں سے سوال کریں ان کو پیدا کس نے کیا ہے تو ضرور بالضرور ان کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ نے۔ کس کا عقیدہ؟ مکہ کے مشرکوں کا۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے ان کا جواب یہی ہوگا اللہ نے۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ سورج اور چاند اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ، اے نبی اگر آپ ان سے یہ سوال کریں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے اور سورج اور چاند کس کے اختیار میں ہے ان کا یہی جواب ہوگا اللہ۔ مکہ کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي
من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھ کر تو دیکھیں، اگر آپ ان سے سوال کریں وہ کون سی ذات ہے جو زمین و آسمان سے تم کو رزق دیتی ہے، وہ پانی برساتی ہے جس سے کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، وہ کون سی ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتی ہے، وہ کون ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے؟ ان کا یہی جواب ہوگا اللہ۔ اب کیا ہوا؟ ہم تو اس غلط فہمی میں ہے نا، یہی کہا جاتا ہے نا ہم سے، جب ہم اہل حدیث توحید کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے بھئی ہم میں کیوں یہ گفتگو کر رہے ہو، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ مکہ والے اللہ کو مانا کرتے تھے، اپنا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا، رزق دینے والا، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، پوری کائنات کو چلانے والا، وہ اللہ کو مانا کرتے تھے۔ لیکن اللہ ان کو مشرک کہتا ہے، قرآن ان کو راہ سے بھٹکا ہوا قرار دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ توحید ہماری سمجھ میں آ جائے۔ وہ قرآن ان کو راہ سے بھٹکا ہوا کیوں قرار دیتا؟ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اور ایسا نہیں کہ صرف تصوراتی طور پر، اللہ کے بارے میں یہ عقائد تھے ان کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے قرآن مجید سے، قرآن مجید کے حوالوں سے یہ عقیدے رکھے ہیں کہ ان کے یہ عقیدے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، مشرک۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور ہستیوں کو بھی مانا کرتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی انہوں نے عبادت کے طور پر بنا رکھی تھیں۔ اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن غیر اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اس کے سامنے بھی جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ جب انسان ایسا کرے تو گویا کہ اس کی توحید میں جھول ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو مانا جائے، اسی کی عبادت، اسی کے سامنے رکوع، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے نظر، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن جب انسان بھی والا معاملہ کرتا ہے کہ یہ بھی اور وہ بھی، اللہ بھی اور یہ بھی، تو پھر گویا کہ وہ شرک کرنے والا ہے۔ پھر صرف اللہ کو ماننا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مکہ کے لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ ان دوسری ہستیوں کو مانا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ وہ کھیتی کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا کرتے تھے اور کھیتی کا ایک حصہ اپنے دوسرے معبودوں کے لیے مقرر کیا کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے ہے۔ وہ جانوروں کا ایک حصہ اللہ کے لیے چھوڑا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے جانور ہمارے قربان ہیں، جانوروں کا ایک حصہ وہ اپنے دوسرے معبودوں کے لیے خاص کیا کرتے تھے کہ یہ جانور ہمارے فلاں فلاں معبود کے نام پر ہیں۔ اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، اللہ کو وہ مانا کرتے تھے، اللہ کا وہ اقرار کیا کرتے تھے، اللہ کے نام پر وہ کھیتی کا ایک حصہ مقرر کیا کرتے تھے، اللہ پر ایمان اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، کعبے کی خدمت کو اپنا سب سے بڑا شرف سمجھا کرتے تھے، کعبے کی وہ تعمیر، اگر کعبے کے کسی حصے کو نقصان پہنچ جاتا کعبے کی وہ تعمیر کیا کرتے تھے، کعبے کا وہ احترام کیا کرتے تھے۔ اور اگر حدیثوں کی طرف جائیں تو زمانے جاہلیت میں سے بہت سارے مشرکین کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، حج وہ کیا کرتے تھے، بعض لوگ روزے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ دوسری ہستیوں کو بھی مانا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا مشرک۔ توحید یہ ہے کہ صرف اللہ۔ اہل حدیث کا نعرہ یہ ہے، کتاب و سنت کو ماننے والوں کا نعرہ یہ ہے، صرف اللہ، صرف اللہ۔
یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے صاف ستھرا عقیدہ، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور اسلام کا سب سے بڑا ہم پر احسان یہ ہے کہ اسلام نے ہم کو یہ عقیدہ دیا ہے۔ مسلمانوں اسی عقیدے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج جائزہ لو مسلمانوں کا، آج محاسبہ کرو مسلمانوں کا، مسلمانوں کے پاس کیا یہ عقیدہ بچا ہے؟ آج دیکھیں مسلمان کس طرح کے شرک کے اڈوں پر بھیڑ لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے قبر پرستی میں مسلمان ملوث ہو چکا ہے، کس طریقے سے قبروں پر بتوں کی طرح قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، کس طریقے سے بتوں کی طرح قبروں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان سے نظر و نیاز مانگی جاتی ہے، اور اللہ اکبر وہ آنسو جو اللہ کے لیے بہنے چاہیے تھے غیر اللہ کے لیے بہتے ہیں۔ ہم نے عبرت کی خاطر، یہ دیکھنے کی خاطر کہ لوگ مزاروں پر کیا کیا کرتے ہیں، ان جگہوں کا دورہ کیا ہے، وہاں جا کر دیکھا ہے کہ لوگ کس طریقے سے شرک کر رہے ہیں، جتنا کہا جاتا ہے کیا اتنا ہی یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا وہاں کھڑے ہو کر لوگ قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں، غیر اللہ کے خوف میں آنسو بہا رہے ہیں۔ حیرت ہوئی کہ یہ آنسو تو اللہ کے خوف سے نکلنے تھے، آج غیر اللہ کے خوف سے نکل رہے ہیں۔ وہ قبر سے پیچھے پلٹ رہے ہیں تو پیٹھ اس کی طرف نہیں کر رہے۔ یہ احترام، مسجد سے نکلے تو پیٹھ مسجد کی طرف، لیکن قبر سے اگر واپس آئے تو پیٹھ اس کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں مکہ کے مشرکوں کے یہ جو عقیدے تھے کہ غیر اللہ بھی، یہ کس لیے تھے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی جب وہ اللہ رب العالمین کو مانا کرتے تھے، اپنا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، بارش برسانے والا، سب کچھ مانتے تھے نا۔ بعض ایسے تھے ان میں سے جو آخرت کا انکار کرتے تھے، ان میں بھی طرح طرح کے لوگ تھے، لیکن بہت سارے لوگ اسی طرح کے تھے جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی جب وہ اللہ کو مانتے تھے تو غیر اللہ کو کیوں مانتے تھے؟ ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ان پر چڑھاوے کیوں چڑھاتے تھے؟ ان کا طواف کیوں کیا کرتے تھے؟ ان کا اعتکاف کیوں کیا کرتے تھے؟ ان کی خوشنودی کیوں چاہتے تھے؟ قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا، ان کے اس عقیدے کا تبصرہ کیا کہ آخر وہ غیر اللہ کے سامنے کیوں جھکتے تھے۔ جب مانتے تھے اللہ کو تو غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی یہ وبا ان کے اندر کیسے آئی؟ یہ بیماری کیوں تھی ان کے یہاں؟ قرآن نے اس کے دو جواب دیے کہ ان لوگوں کے دو جواب تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو ان کا جواب یہ تھا، ایک جواب تو یہ تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جواب یہ تھا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں جواب؟ ان باتوں کو سنیں تاکہ ہم آج کے اپنے حالات پر ان باتوں کو جوڑ سکیں، چسپاں کر سکیں، اپنے حالات سے ان میں مطابقت پیدا کر سکیں کہ کیا اسی طرح کے جواب آج بھی ہمیں مسلمانوں کی طرف سے سننے کو ملتے ہیں جو اس بیماری میں ملوث ہیں، جن کے یہاں عقیدے کا بگاڑ پایا جاتا ہے؟ کیا ان کی طرف سے آج بھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی یہی تعویلیں پیش نہیں کی جاتی؟ کیا جواب تھا ان کا؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ دیکھ رہے ہیں یہ شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا ہے انسان کے دماغ میں، یہ جو بات ہے کہ اس کی وجہ سے کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہمارے اندر، یہ جو وہم ہم نے پال لیا کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ جبکہ ابھی شیخ محترم تقریر فرما رہے تھے، اللہ تو یہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ، آ میرے سامنے، مجھ سے مانگ تو صحیح، مجھے پکار تو صحیح۔ اللہ رب العالمین تو اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ رب کو پکارا جائے۔ یہ عجیب قسم کی منطق ہے کہ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، جو رب ہے، وہ ڈائریکٹ نہ سنے، دوسروں کے وسیلے سے سنے، اور جو فوت شدگان ہیں، جو مر چکے، جو وفات پا چکے، وہ ڈائریکٹ سن لیں، ان کے لیے کسی کا وسیلہ نہیں، وہ ڈائریکٹ سن لیتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب حیرت انگیز بات ہے۔
تو ایک جواب تو ان کا یہ تھا کہ ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اور دوسرا جواب یہ تھا ما نعبدہم الا یہ ہمیں ہماری اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، اور دوسرا جواب یہ تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ بھائی چھت پر بغیر زینے کے چڑھا جاتا ہے؟ نہیں، یہی لوجک ہے نا، یہی منطق ہے کہ چھت پر بغیر زینے کے نہیں چڑھا جاتا۔ آپ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنے کی کیسے کوشش کرتے ہو؟ کسی بڑے آدمی سے ملتے ہو تو پہلے اس کے چپراسی سے ملا جاتا ہے، نیچے والوں سے ملا جاتا ہے، پھر اس سے ملیں گے آپ، وہ ملوائے گا۔ ڈائریکٹ آپ کیسے؟ اللہ اکبر! دراصل یہ اللہ کی شان کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مسلمان اللہ کی طاقت کو، اس کی قوت کو اگر پہچانتا، اگر جانتا، تو وہ کبھی بھی اللہ کے بارے میں اس طرح کی مثالیں پیش نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے بارے میں چھت اور زینے کی مثال، وہ اللہ کے بارے میں بادشاہ اور چپراسی کی مثال کبھی بھی پیش نہیں کرتا۔ ارے اللہ کے بارے میں چھت اور زینے کی مثال کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ چھت اس قدر کمزور ہے کہ چھت خود پلرز پر کھڑی ہوئی ہے، دیواروں پر کھڑی ہوئی ہے، اگر دیواروں کو ہٹا دیا جائے، پلرز کو ہٹا دیا جائے، چھت دھڑام سے نیچے گر پڑے گی۔ اور وہ شخص جس کی آپ مثال دے رہے ہیں بڑے آدمی کی، وہ اس قدر کمزور ہے کہ وہ آپ کے دل کی بات کو نہیں جانتا کہ آپ اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو واقعی اسے کوئی گفٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں یا اس کے قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین بھی ایسا کمزور ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں؟ فلا تضربوا للہ الامثال، ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ایسی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے لیے یہ مثالیں، میرے بھائیوں، ان کی یہ لاجک تھی کہ غیر اللہ کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید سے ایک بات اور پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے ان کی اس لاجک کو، ان کے اس نظریے کو قبول کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، پہنچنے کی مجھ تک کوشش کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کریں؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر زبردست تبصرہ فرمایا اور اللہ نے ان کو گمراہ قرار دیا۔ اللہ نے ان کی ان باتوں کو، ان کی اس منطق کو، ان کے زاویہ نگاہ کو بالکل بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے حالانکہ وہ اس کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے مثال دی، مثال اللہ رب العالمین نے ایک مثال پیش کی، اور مثال پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اہم مثال ہے، کس قدر اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بات کہنے سے پہلے خود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں مجھے بتائیے اللہ رب العالمین توحید کو اور کس انداز میں پیش کرے، اللہ توحید کو اور کن الفاظ میں پیش کرے کہ ہم سمجھ جائیں۔
ذرا قرآن مجید کو کھول کر تو دیکھیے، ذرا قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھیے، توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ آج قرآن مجید کو پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، آج یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لوگ قرآن سے دور رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے خیال سے ان کی نگاہوں میں یہ گمراہیت ہے کہ انسان توحید کی طرف آ جائے۔ جو توحید کی طرف آ جاتا ہے، جو موحد بن جاتا ہے، شاید وہ اسے گمراہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ موحد بن جاتا ہے۔ اگر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اگر قرآن کا ترجمہ دیکھا جائے، انشاءاللہ توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کہا جاتا ہے کہ توحید کے بارے میں کھل کر بات مت کرو، انتشار پھیلے گا۔ توحید کے بارے میں کھل کر گفتگو مت کرو، اس سے لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہوگا، تنازع ہوگا۔ میرے بھائیوں، نہیں، توحید سے انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ توحید تو ہمیں متحد کرنے کے لیے آئی ہے۔ کلمہ توحید کی بنیاد پر اللہ نے ہم کو متحد کیا ہے، اور اگر توحید کی وجہ سے ہمارے اندر انتشار ہوتا ہے، اگر توحید کا موضوع سن کر مسلمانوں کو غصہ آتا ہے، تو ان کو افسوس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو توحید میں جتنے صاف الفاظ میں بیان کیا ہے، اللہ کی قسم اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، توحید سے متعلق ان آیتوں کو پڑھ لیا جائے، توحید سمجھ میں آ جائے۔ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا اندازہ لگائیں اللہ نے توحید پر اس میں کس انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ اس انداز میں گفتگو فرمائی ہے کہ صرف اس آیت کو سن کر انسان توحید پر آ جائے۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کا، آج کم علم مسلمانوں کا یہ خیال، ان کا یہ عقیدہ کہ یہ روزی دینے والے ہیں، یہ بارش برسانے والے ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ اولاد سے نوازنے والے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہے نا یہی عقیدہ کہ یہ اولاد دینے والے ہیں؟ اور بڑی عجیب و غریب بات کہ اللہ کے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں چھوڑا اس طرح کے عقیدے والے لوگوں نے، کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں۔ اللہ کے پاس صرف ایک چیز کا ذمہ اللہ کو دے رکھا ہے، پتہ ہے کون سا؟ باقی تمام ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کو دے دی، غیر اللہوں کو۔ کسی کے یہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، پھر کچھ عرصے کے بعد اولاد ہو جائے، اور وہ اسی طرح کے عقیدے کا حامی ہو کہ کہیں اس نے حاضری دی اور پھر ہونی ہی تھی اس کے یہاں اولاد، اور پھر ہو گئی اتفاق سے۔ اس وقت آپ ملے کہ بھائی آپ کے یہاں الحمدللہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، کہ جی جیسی فلاں بابا صاحب کی مرضی، نہیں جیسا بابا صاحب نے نواز دیا، میں نے وہاں حاضری دی تھی، ان کی کرپا ہو گئی۔ یعنی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، ان کی رحمت ہو گئی، ان کی عنایت ہو گئی کہ انہوں نے نواز دیا ہمیں اولاد سے۔ اچھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہی بچہ بڑا ہو اور پھر اس کا انتقال ہو جائے، پھر آپ ملیں کہ بھائی بڑا افسوس ہوا جان کر آپ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ کہتا ہے جیسی اللہ کی مرضی۔ کیوں بھائی؟ جب پیدائش کا معاملہ تھا تو یہ ڈپارٹمنٹ آپ نے ان کو سونپا تھا کہ ان کی ہم پر برکھا ہو گئی، ان کی ہم پر کرپا ہو گئی، اور جب موت ہو گئی تو کہہ رہے ہیں جیسی اللہ کی مرضی۔ یعنی اللہ کو صرف مارنے کا ذمہ سونپ رکھا ہے، پیدا یہ کرنے والے ہیں، مارنے والا اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن تم نے یہ ڈپارٹمنٹ کیوں تقسیم کیے؟ کیا یہ اللہ کی شان میں بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ جب پیدائش کا معاملہ آیا کہتے ہیں جیسی، یعنی فلاں نے دے دیا، اور جب موت ہو گئی جیسی اللہ کی مرضی، یعنی مارنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ حال ہم مسلمانوں کا ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ اکبر۔ توحید کو بیان کرنے کا انداز دیکھیے اللہ رب العالمین کا، فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک تو ایک مکھی کو کیا پیدا کرے گا؟ اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں، اس در والے بھی اس در والے بھی، اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جا رہی ہے، جتنوں کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کچھ بچا؟ اللہ اور کیسے بیان کرے؟ توحید کو کس قدر کھل کر اللہ نے بیان کر دیا۔ سب کے سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو ایک مکھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ، اس کائنات میں اللہ کی بے شمار تخلیقات ہیں، اللہ کی شاہکار ایک آسمان بھی ہے، زمین ہے، ہوائیں ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذرا دیکھیے مثال دینے کے لیے بھی کس چیز کا انتخاب کیا۔ اللہ نے بڑی چیزوں کا ذکر نہیں کیا کہ یہ ہماری طرح کا آسمان پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کی زمین نہیں بچھا سکتے، یہ ہماری طرح کے پیدا کیے گئے پہاڑ نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے چھوٹی چیز ہے، حقیر چیز، مکھی کا ذکر کیا، یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور سب کے سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پیدا کرنا تو بڑی بات ہو گئی، اگر مکھی پیدا کر دی تو بھی جو صفت ہے تخلیق کی، پیدا کرنا، وہ صفت تو پائی گئی نا۔ تو پیدا کرنا، مکھی کو بھی پیدا کرنا، یہ تو بڑی بات ہو گئی۔ اللہ آگے فرماتا ہے توحید سمجھانے کے لیے اللہ اسی مثال کو اور آگے بیان فرماتا ہے تاکہ انسان اچھی طرح سے توحید کو سمجھ جائے۔ فرماتا ہے پیدا کرنا تو بڑی بات ہو گئی، مکھی بھی پیدا کیا کریں گے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے چڑھاوے پر بیٹھ جائے، ان سے کچھ لے کر اڑ جائے، تم جو ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، جو کھیلیں، جو متاشے، جو مٹھائیاں، جو شیرینی، جو کچھ ان پر چڑھاوے پیش کرتے ہو، اگر مکھی اس پر بیٹھ جائے اور اپنے منہ میں ذرا سا کچھ لے کر اڑ جائے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے کہ بھئی چڑھایا ہم پر گیا، تو کہاں لے کر اڑ رہی ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقتور ذات صرف اللہ کی ہے، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز، آخری وقت پورا ہو رہا ہے، ایک اور چیز یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیتیں آپ لوگ پیش کرتے ہو یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ آپ لوگ ہم پر فٹ کر رہے ہو۔ اچھا، یہ آیتیں کہتے ہیں ان کے لیے ہیں جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندوں کے سامنے جھکتے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ تو آئیے اب ایک آیت آپ کے سامنے ایسی پیش کروں جس سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے جو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ کس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں؟ کیا پتھر کی مورتیاں ہماری طرح کے بندے ہیں، انہیں کہا جا سکتا ہے؟ کیا سورج کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمہاری طرح کا بندہ ہے؟ کیا درخت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ درخت کے بارے میں یہ نہیں فرمائے گا کہ یہ تمہاری طرح کا بندہ ہے، سورج کے بارے میں یہ نہیں فرمائے گا کہ یہ تمہاری طرح کا بندہ ہے، اللہ پتھروں کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمائے گا کہ یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کو معبود کا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کو تو ٹارگٹ کرتا ہی ہے جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، جو بتوں کی
عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخاطب کر رہا ہے جو اللہ کے بندوں کی عبادت کرتے ہیں۔ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اور اسی آیت میں آگے جا کے فرمایا الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا اب ان کے پاس پاؤں بچے ہیں جن سے یہ چلتے ہوں؟ جب یہ زندہ تھے ان کے پاس پاؤں تھے، پاؤں سے چلا بھی کرتے تھے، لیکن کیا اب ان کے پاس پاؤں بچے ہیں جس سے یہ چلتے ہوں؟ کیا اب ان کے پاس ایسے ہاتھ بچے ہیں جس سے یہ تھامتے ہوں؟ کیا ان کے پاس آنکھیں بچی ہیں جس سے یہ دیکھتے ہو؟ کیا ان کے پاس کان بچے ہیں جس سے یہ سنتے ہو؟ جب یہ زندہ تھے سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑا کرتے تھے، قدموں سے چلا کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد ان کی یہ صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا تبصرہ ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ یعنی جو اس طرح کے عقیدے کے لوگ ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کی یہ صلاحیتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اگر وہ صرف اس چیز پر غور کر لیں، کیا مرنے کے بعد تو تدفین تک یہ ہمارے محتاج تھے، تو دفن کے بعد میں ان کا محتاج کیسے بن گیا؟ اگر اس بات پر غور کر لیں تو انشاءاللہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ انتقال ہوا، چاہے وہ بزرگ ہو، ولی ہو، بڑے کوئی بھی ہو، ان کا احترام، ان کی عزت اپنی جگہ، لیکن ان کے سامنے جھکا تو نہیں جا سکتا نا۔ ان کا انتقال ہوا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو نہلایا، وہ خود غسل نہیں لے سکتے تھے، یعنی وہ آپ کے محتاج ہوئے۔ وہ خود کفن نہیں پہن سکتے تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن پہنایا۔ وہ خود قبر تک نہیں جا سکتے تھے، آپ نے اپنے کاندھوں پر رکھ کر ان کو قبر تک پہنچایا۔ وہ خود نیچے نہیں جا سکتے تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ان کو قبر میں رکھا، اور جب ان کے اوپر مٹی ڈال دی تو منومن مٹی پڑنے کے بعد آخر ان کو طاقت کی وہ کون سی چیز ملی کہ اب آپ ان کے محتاج بن گئے؟ ان کو ساری صلاحیتیں مل گئیں منومن مٹی کے نیچے جاتے ہی۔ ایسی کون سی دوا ہے مٹی کے نیچے؟ کون سا معجون ہے، کون سا کیپسول ہے کہ منومن مٹی کے نیچے جاتے ہی اب آپ ان کے محتاج بن گئے، جو دفن کرنے تک، تدفین تک آپ کا محتاج تھا۔ میرے بھائیوں، لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، شرک یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان شرک کرتا ہے، اگر انسان کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس کا نمازیں پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا، اس کا استغفار کرنا، اس کا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ تمام کا تمام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے۔ اور اگر وہ توحید والا ہے، اگر اس کے پاس توحید ہے، تو انشاءاللہ وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے اعمال کا اجر و ثواب اللہ جو اس کو عطا فرمائے گا، یہ دیکھ کر کہ اس کے پاس توحید ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے اور اگر اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، تو وہ بھارت میں نہیں، حرم شریف میں جا کر سجدے کرے، اللہ اس کے سجدوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اس کے سجدوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہی ایک گناہ ہے جس کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ اگر اس کی حالت میں موت ہو گئی تو پھر بخشش نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جنت کو اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ لہٰذا آج موقع ہے، آج وقت ہے ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں، اپنے بھائیوں کے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنی اولاد کے عقیدے کی طرف توجہ دیں، اپنی بیوی کے عقیدے کی طرف توجہ دیں، سماج کے عقائد کی طرف توجہ دیں، اور عقیدہ توحید کو ان کو سکھائیں، عقیدہ توحید ان کو سمجھائیں، عقیدہ توحید کی طرف ان کو لانے کی کوشش کریں، عقیدہ توحید کی ان کو دعوت دیں تاکہ وہ جہنم کے دائمی عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک زندہ رہیں توحید پر زندہ رہیں، اللہ جب موت آئے توحید پر موت آئے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔